نعت خوانی سے زیادہ ضرورت ہے تقریر کی. کیا بتاؤ عام میں سے کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ بتاؤ, تو بتا سکتا ہے؟ بتاؤ. جب نعت ہوتی ہے تو خوب پیسے دیتے ہو جھوم جھوم کے, ہیں کھڑے ہو کر نعرے بھی لگاتے ہو. بتاؤ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ بتاؤ, ایک بھی انسان مجھے بتا دو وضو میں کتنے فرض ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. بتاؤ پہلے, یہ افسوس ہے کہ نہیں؟ جب آپ کو وضو میں فرض ہی نہیں معلوم ہے, جب آپ کو وضو میں فرض ہی نہیں معلوم ہے تو پھر آپ بتاؤ وضو کے جو فرائض ہیں ان کو آپ ادا کیسے کریں گے؟ بتاؤ. میں آپ کو بھی بتا دوں گا, جب بات آئی تو میں آپ کو بتاؤں گا. وضو میں ایسی ایک مرتبہ مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے, جب بات آئی تو میں آپ کو بتا دوں. تو ایک مولانا صاحب نے پوچھ لیا کہ بتاؤ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ تو ایک انسان بولا 6 فرض. کتنے بتا؟ 6 فرض. مولانا صاحب نے بولا نہیں. پھر بولا 6 نہیں تو 8 ہوں گے. مولانا صاحب نے بولا نہیں. بولا 8 نہیں تو 16 ہوں گے. بولا 16 بھی نہیں. بولا 16 نہیں تو 32 ہوں گے. بولے نہیں. تو بغل میں بیٹھا کر رہے ارے 4 ہیں 4. تو پتا کیا بولا؟ اتنا جلادی مولانا 32 میں ماننے کو تیار نہیں, 4 میں مان لے گا. تو یہ جو بنیادی بات ہے, یہ جب تک آپ کو وضو کے فرائض نہیں معلوم ہوں گے, کیا اس وقت تک آپ کا وضو بتاؤ کیا مکمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے خطاب کا سننا بہت ضروری ہے. جب تقریر کا وقت آتا ہے تو لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اٹھا بیٹھی لگا دیتے ہیں. اور یہ بھی ایک ہمارے مجمع کا اور ہماری عوام کا یہ ماحول ہو چکا ہے کہ 11 بجے تک, جلسوں کا بھی یہ ماحول ہے, 11-12 بجے تک نعت خوانی کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور باہر سے جو مہمان آئیں گے, سمجھے, خطیب ہندوستان, مقرر ذیشان, فاضل نوجوان, اب خطیب ہندوستان کو بٹھائے رکھیں گے گھر میں 12 بجے تک. اب خطیب ہندوستان کو لے کے آئیں گے کب پتا؟ جب 12 بجیں گے. اب خطیب ہندوستان صاحب آئے کرسی پہ بیٹھنے کے لیے. اب جب خطیب ہندوستان کرسی پہ آئے کے بیٹھے تو پتہ لگا مجمع آدھا بھاگ گیا موتنے کے لیے, آدھا بھاگ گیا اسموکنگ کرنے کے لیے. میں حق بات بول رہا ہوں. اور جو رہ گئے تو وہ اب سونے لگے, اونگنے لگے. اب یہ بتاؤ 10 بجے تک, 11 بجے تک تم یہ نعت خوانوں کی نعت خوانی سنتے رہے. اب 12 بجے تم نے خطیب ہندوستان کو لا کر کے کرسی پہ بٹھایا. اب بتاؤ خطیب ہندوستان کیا خاک چھانیں گے؟ بتاؤ. اب مجبوری تو بھی کہتے ہیں طرف کے کہو سبحان اللہ, یا بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. اب تو ان کی مجبوری ہے نا, آپ کو جگائیں کیسے؟ مجبوری ہے. اب وہ بیچارہ سو رہا ہے, سمجھے, سو رہا ہے, دن بھر کام کرتا ہے, اب سو گیا, اونگ گیا. خطیب ہندوستان بولے بولو سبحان اللہ, بولو کیا ہے. اب یہ بتاؤ جس کا یہ عالم ہو, بتاؤ. تو اب بتاؤ 12 بجے خطیب ہندوستان کے سامنے کیا بولیں گے؟ بتاؤ اس کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ اب نارائن صاحب 12 بجے خطیب ہندوستان کو ہار پھول ڈال کے, سمجھے, قربانی کا بکرا چلو قربان کرنے کے لیے کرنے, اور کیا. اب نارائن صاحب حضرات یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتا دیا, یہ حقیقت بات میں نے آپ کو بتائی ہے. تقریر زیادہ سنا کرو, تقریر زیادہ سنا کرو. اور لیکن ہماری اس عوام کو بلا وجہ کی باتیں بہت جلدی یاد ہو جاتی ہیں, بلا وجہ کی باتیں. وضو میں نے پوچھے فرض کتنے, کوئی نہیں بتا پایا, سمجھے. اور یہ وہ چلا ہے دھراٹے کاٹ رہی ہے, نہیں چلا ہے, وہ بہت چلا ہے بلا وجہ کی باتیں. یہ جگہ میں جا رہا تھا تو ایک آواز آئی کہ لے بھائی لے, تھوڑا اور آگے بڑھا, بولا اور آگے بڑھا, دھراٹے کاٹ رہی ہے. تھوڑا اور آگے بڑھا تو بولا لے بھائی لو کو دھراٹے کاٹ رہی ہے. ارے ہم نے کیا کیا ہے پورا کورس. اب بتاؤ, یہ ہے ہماری عوام کا حال. اور پتہ یہ دھراٹے کاٹ رہی, یہ 4 سال سے لے کر کے 60 سال تک
ہاں میں حقیقت بالکل میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. میرے کان پک گئے دھڑاٹے کاری سن سن کے. فجر کی نماز پڑھائی اور صاحب کانوں میں آواز آئی دھڑاٹے کاٹ رہی ہے. ظہر کی نماز پڑھائی کانوں میں آواز آئی دھڑاٹے کاٹ رہی ہے. عصر کی نماز پڑھائی کانوں میں آواز آئی دھڑاٹے کاٹ رہی ہے. مطلب صبح سے لے کر کے پتہ نہیں کتنی بار یہ کانوں میں آواز آتی ہوگی کہ دھڑاٹے کاٹ رہی ہے. یہ بے فضول کی باتیں تم کو خوب یاد ہو جاتی ہیں. آج تم ہنسی مذاق میں اپنا وقت گزار رہے ہو, زمین کے اوپر دھڑاٹے کاٹ رہے ہو. قبر کے اندر جب تمہارا دھڑاٹا کٹے گا تب تمہیں معلوم چلے گا, تب تم کو معلوم چلے گا. ارے یار اگر تجھے دھڑاٹا کاٹنا ہے تو نماز پڑھ کے کاٹ. اگر تجھے دھڑاٹا کاٹنا ہے تو ماں باپ کی خدمت کر کے کاٹ. اگر تجھے دھڑاٹا کاٹنا ہے تو روزہ رکھ کے کاٹ. اگر تجھے دھڑاٹا کاٹنا ہے تو علماء کی خدمت کر کے کاٹ. اگر تجھے دھڑاٹا کاٹنا ہے تو نماز پڑھ کے کاٹ. اگر تجھے دھڑاٹا کاٹنا ہے تو اپنے سجدوں سے اپنی مسجد کو سجا کے کاٹ. اس سے اللہ بھی راضی ہوگا, آقا بھی راضی ہوں گے, جنت میں جاؤ گے. بلا فالتو کی باتیں بہت جلدی ان نوجوانوں کی یاد ہو جاتی ہیں. جتنی دیر میں تم دھڑاٹا کاٹتے ہو, اگر تم کسی عالم دین کے پاس میں اگر تم چلے جاؤ اور جانے کے بعد میں کسی عالم دین سے کہہ دو کہ مجھے کلمہ بتا دو. اچھا بتاؤ کلمہ شریف کیسے پڑھا تھا, بتاؤ مجھے, ایک بھی انسان مجھے بتا دو. بتاؤ. یہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ کلمہ شریف, آپ کو بتا سکتے ہیں کلمہ شریف؟ بتاؤ, سناؤ کلمہ شریف. یہ سب کیا ہے, آپ تقریر نہیں سنتے ہیں, صرف آپ نعتیں سن کے پورا وقت گزار دیتے ہیں. صرف یہی وجہ ہے. جہاں جہاں صرف لوگ نعت سنتے ہیں وہاں کا ہم نے ماحول یہی دیکھا ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے. ان کو کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے. تقریر سننے ہی نہیں چاہتے. تقریر سنا کرو. کلمہ شریف آپ کو یاد نہیں؟ بتاؤ, یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کو پڑھ کر کے انسان مسلمان ہوتا ہے, وہ تمہیں یاد نہیں. آج بتاؤ کیا عالم ہے جب لوگ کلمہ پڑھتے ہیں, کوئی پڑھتا لا الہ الا اللہ, کوئی پڑھتا لا الہ الا اللہ ہے, اور جب جاتے ہیں وہاں تیجے میں کسی انتقال کسی ہوتا تیجے میں جاتے ہیں تو اتنی تیز چٹکی جاتے ہیں کہ اگر عالم دین پاس میں بیٹھا ہو, حافظ قرآن بیٹھا ہو, اگر وہ پڑھے گا 100 دانے تو برابر کم سے کم اتنا ڈھیر لگا لے گا. دے درادر پتہ نہیں کیا پڑھتا ہے. اور جب سنو تو پڑھے گا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یہ کرے گا. بتائیے تمہیں کلمہ ہی یاد نہیں ہے. یہ ہے عالموں سے دور رہنے کا نتیجہ. اگر عالموں کا اگر تم نے کبھی ساتھ پکڑا ہوتا تو تم لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے. صحیح کلمہ کیا ہے سن لو میرے بھائیو, سن لو. لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب یاد کر لیں گے آپ لوگ. ہاں, نہ تو پڑھنا لا الہ الا اللہ لوگ پڑھتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. الا اللہ یہ بھی غلط ہے. الا اللہ یہ بھی غلط ہے. بلکہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہے صحیح کلمہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں آپ کو سب کو صحیح کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء سے محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. علماء سے پیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. بس تھوڑی سی بات آپ لوگ ہم سے سن لیں, اس کے بعد میں آپ سلام پڑھتا ہوں. تو ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اللہ نے ایسا رسول ہمیں دیا ہے کہ جس کا قبضہ اللہ کی تمام مخلوق پر ہے. سبحان اللہ, اللہ کی تمام مخلوق پر اس کا قبضہ ہے. ایسا رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. پوری دنیا پہ کس کا قبضہ ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. چاند پر میرے آقا کا قبضہ, سورج پر میرے آقا کا قبضہ, زمین پر میرے آقا کا قبضہ, مشرق پہ میرے آقا کا قبضہ, شمال میں میرے آقا کا قبضہ, جنوب میں میرے آقا کا قبضہ, آسمان پہ میرے آقا کا قبضہ, تمام دنیا پر میرے آقا کا قبضہ. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے آقا کے قبضے سے باہر ہو. ہر چیز پر میرے نبی کا اختیار ہے.
تبھی تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں گیا آپ کے قبضہ و اختیار میں، دونوں جہاں گیا آپ کے قبضہ و اختیار میں، پوری دنیا پر میرے نبی کا قبضہ ہے۔ ابھی جب اختیار کی بات آئی تو بس یہ بات میں آپ کو بتا دوں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں۔ ایک مرتبہ میرے پیارے آقا دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر میں تھے اور میرے آقا کے ساتھ صحابہ بھی تھے۔ اچانک صحابہ کے درمیان پانی ختم ہو گیا۔ اب صحابہ اکرام آقا کی بارگاہ میں آئے، اے میرے پیارے آقا پانی ختم ہو گیا، اب ہم کیا کریں، کیا پئیں اور وضو کیسے کریں، ہم نماز کیسے ادا کریں؟ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے غلاموں پریشان مت ہو، پانی کا انتظام ہو جائے گا۔ ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ، توجہ کا طالب مولانا صاحب، پانی کا انتظام ہو جائے گا۔ پھر میرے آقا نے، حضرت علی بھی وہاں تھے، سبحان اللہ، حضرت علی بھی وہاں تھے، میرے آقا نے حضرت علی سے کہا، اے علی جاؤ پہاڑ کی دوسری جانب جا کر کے دیکھو، ایک حبشی اونٹنی پر پانی کا مشکیزہ لے کر کے جا رہا ہوگا، اے علی جاؤ تم اس کو میرے پاس بلا لاؤ۔ اب حضرت علی پہاڑ کی دوسری جانب جاتے ہیں، جب جا کر کے حضرت علی نے دیکھا تو ویسا ہی پایا جیسا کہ میرے آقا نے فرمایا، زور سے بول دو سبحان اللہ۔ جب حضرت علی نے اس جانب جا کر کے دیکھا تو واقعی ویسا ہی پایا جیسا میرے آقا نے فرمایا، ایک حبشی غلام پانی کا مشکیزہ لے کر کے جا رہا تھا۔ حضرت علی نے اس غلام کو روکا اور روکنے کے بعد حضرت علی نے کہا، چلو تم کو میرے آقا نے بلایا، چلو تمہیں میرے آقا نے بلایا۔ اب حبشی غلام جانے میں آقا کے پاس آنا کانی کرنے لگا۔ جب آنا کانی کرنے لگا تو حضرت علی نے فرمایا، اپنی مرضی سے چلے گا یا پھر تجھے میں اپنے حساب سے لے کر کے چلوں؟ وہ تھے آقا کے سچے پکے غلام، سبحان اللہ، کہ آقا جو فرما دیتے تھے اس پر عمل ہوتا تھا، جان چلی جاتی لیکن اس پر عمل ہوتا تھا۔ لیکن آج کیا ہے، جان بچ جائے نافرمانی ہو تو ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ ایسے ماحول ہے۔ محبت رسول کہتے ہی اس کو ہے کہ جو کچھ بھی جائے چلا جائے، لیکن محبت رسول جانے نہ پائے، محبت رسول جانے نہ پائے۔ محبت رسول کی بات آئی تو ایک بات میں آپ کو بیچ میں بتاتا ہوا چلوں۔ ایک مرتبہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ خیبر کے بعد مقام صحابہ میں میرے آقا نے نماز عصر ادا فرمائی، اور نماز عصر ادا فرمانے کے بعد میرے پیارے آقا حضرت علی کی گود میں اپنا سر پاک رکھ کر کے آرام فرمانے لگے، سرکار آرام فرمانے لگے۔ حضرت علی کی گود میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر پاک ہے، حضرت علی کی نماز ابھی باقی ہے، عصر کی نماز علی کی باقی ہے، میرے آقا آرام فرما رہے۔ اب عصر کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، اب حضرت علی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آقا کو میں جگا لوں اور جگا کر کے نماز عصر ادا کر دوں، لیکن پھر خیال آتا ہے، سوچنے لگتے ہیں اگر آقا کو جگاؤں گا تو آقا کے آرام میں خلل ہو جائے گا، آقا کے آرام میں خلل ہو جائے گا۔ حضرت علی نے اپنی نماز عصر کو قضا کر دیا، نماز عصر قضا ہو گئی، لیکن حضرت علی نے آقا کو نہیں جگایا، یہ سوچ کر کے کہ حضرت علی نے یہ سوچ لیا کہ اگر نماز قضا ہو گئی تو ادا ہو سکتی ہے، لیکن اگر محبت رسول قضا ہو گئی تو ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرات حضرت علی نے محبت رسول پر اپنی نماز کو قضا کر کے یہ بتا دیا کہ اے دنیا والو، نماز بعد میں ہے، روزہ بعد میں ہے، حج بعد میں ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے، عمرہ بعد میں ہے، تمام واجبات فرائض تمام اعمال بعد میں ہے، محبت رسول پہلے ہے۔ حضرات محبت رسول پہلے ہے، جس کے دل میں اگر محبت رسول نہیں
तो उसका कुछ भी कबूल नहीं, कुछ भी कबूल नहीं। वही नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी कि जो आका की मोहब्बत में पढ़ी जाएगी, और जो इससे हट के पढ़ी जाएगी वो इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकती है। अब मेरे आका के गोद में, मेरे आका का सर पाक हजरत अली की गोद में जब सूरज गुरूब हो गया, अब जब हजरत अली की नमाज़ी असर कदा हो गई, अब हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए, हजरत अली रोने लगे। अब अली के आंखों जो आंसू निकले, वो आंसू निकल करके आका अली का सलातो वसलाम के चेहरे पाक पर पड़े। जैसे मेरे आका के चेहरे पाक पर वो आंसू पड़े तो मेरे आका बेदार हो गए, आका बेदार हो गए। मेरे आका ने फरमाया, ये अली क्यों रो रहे हो? रोने की वजह क्या है? रोने का मकसद क्या है? क्यों रो रहे हो? तुम्हें किस चीज ने सताया है? तुम्हें किसने परेशानी दी है? हजरत अली अर्ज करते गए, या रसूल अल्लाह, हमें किसी ने नहीं सताया, हमें किसी ने परेशानी नहीं दी, ना हमारे अंदर कोई बीमारी, ना कोई परेशानी। तो मेरे आका ने फरमाया, ए अली, तो फिर रोने की वजह क्या है? तो हजरत अली अर्ज करते गए, या रसूल अल्लाह, रोने की वजह यह है कि हमारी असर की नमाज कज़ा हो गई। मैं इसलिए रो रहा हूं कि हमारी नमाज असर कज़ा हो गई। हजरत अली की नमाज असर कज़ा हो गई, वो भी एक नमाज कज़ा हो गई तो रोने लगे। बताओ क्या हम भी ऐसा करते हैं? हम नमाजों पे नमाजें कज़ा करते हुए चले जा रहे हैं, बिल्कुल हमको कोई एहसास ही नहीं बच्चा, बिल्कुल एहसास ही नहीं है हमको। नमाज पे नमाज कज़ा करते हुए चले जा रहे हैं, हमें कोई एहसास नहीं। हम एक हफ्ते की नमाज नहीं, एक महीने की नमाज नहीं, सालों की नमाज हम छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। क्या आपने कभी एहसास किया? क्या आपकी आंखों में कभी आंसू आए कि हमारी नमाज कज़ा हो गई? अली की एक नमाज कज़ा हुई, एक महीने की नहीं, एक साल की नहीं, बल्कि एक वक्त की नमाज कज़ा हुई थी। तो हज़रत अली की आंखों में आंसू आ गए, हज़रत अली रोने लगे। और फिर हम नारा लगाते हैं, मज़ार पाक जिंदाबाद, आला हज़रत जिंदाबाद, गौसे आदम जिंदाबाद, गरीब नवाज जिंदाबाद। मेरे भाइयों गौर से सुन लेना, गौसे आदम का नारा उसी वक्त काम आएगा, आला हज़रत का नारा उसी वक्त काम आएगा, मज़ार पाक का नारा उसी वक्त काम आएगा, गरीब नवाज का नारा उसी वक्त काम आएगा, तमाम वलियों का नारा लगाना उसी वक्त काम आएगा कि जब हम पहले अपने सजदों से अपनी मस्जिदों को आबाद करेंगे, तब हमें ये नारे हमारे काम आएंगे। और अगर हम खाली शर्म नारे लगाते रहे तो ये नारे भी कल मैदान मशर में हमारे मुंह पे मार दिए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले तुमसे अल्लाह पूछेगा, तुमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी? जवाब दो, तुमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। उसके बाद में आगे की बात होगी, फिर आगे की बात होगी। सबसे पहले किसकी बात होगी? नमाज की बात होगी। पढ़ोगे नमाज? पढ़ोगे नमाज? नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, बोला हमें आपको सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब बस मैं अपनी बात को पूरा कर दूं, उसके बाद सलातो व सलाम। तो हाँ मेरे भाइयों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि हज़रत अली ने उस हबशी गुलाम से कहा कि चलो तुम्हें मेरे आका ने बुलाया। अब वो हबशी गुलाम आने करने लगा। हज़रत अली ने कहा तुम अपनी मर्जी से चलते हो या फिर मैं तुम्हें अपनी मर्जी से लेकर के चलूं। अब वो हबशी गुलाम उसने कुछ सोचा, तो सोचने के बाद चलने लगा। जब वो आका की बारगाह में आया तो मेरे आका ने फरमाया, ए हबशी गुलाम, हमारे अंदर पानी खत्म हो गया, थोड़ा सा तुम पानी मुझे दे दो, तुम्हारा पानी भी कम नहीं होगा। सुभान अल्लाह। देखो मेरे नबी का जरा इख्तियार देखो, आका ने फरमाया थोड़ा पानी मुझे दे दो, तुम्हारा पानी कम नहीं होगा। हबशी गुलाम तैयार हो गया। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से कहा कि अपने अपने बर्तनों को पानी से भर लो। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया अपने अपने बर्तनों को पानी से भर लो। अब तमाम सहाबा अपने अपने बर्तन लेकर के आ गए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दस्ते पाक मस्जिद पे रख दिया और सहाबा से कहा अपने अपने बर्तन भर लो। अब तमाम सहाबा अपने अपने बर्तनों को भरने लगे। तमाम सहाबा ने अपने अपने बर्तन भर लिए, लेकिन मस्जिद में पानी जितना भी था उतना गिरा, थोड़ा सा भी पानी कम नहीं हुआ। जब उस हबशी गुलाम ने ये देखा तो हैरत की उसकी इंतहा न रही, हैरान हो गया और पूछने लगा कि आप कौन है? तो मेरे आका ने फरमाया
میں اللہ کا رسول ہوں. آپ کا نام کیا؟ میرا نام محمد ہے, میں اللہ کا رسول ہوں. اب حبشی غلام کہنے لگا مجھے بہت جلد اپنا کلمہ پڑھا کر کے داخل اسلام فرما لیجئے, مجھے اپنا کلمہ پڑھا کر کے داخل اسلام کر لیجئے. میرے آقا نے اسلام کا کلمہ پڑھایا اور پڑھانے کے بعد داخل اسلام فرما لیا. پھر میرے آقا نے فرمایا اچھا اے حبشی اب تو بتا کہ تو کیا مانگنا چاہتا ہے, سوال کر, تو کیا سوال کرتا ہے؟ تو جو مانگے گا میں تجھے دے دوں گا, تو جو سوال کرے گا میں تیرا سوال پورا کر دوں گا, تو جو خواہش کرے گا میں تیری خواہش کو پورا فرما دوں گا, بتا تو کیا مانگنا چاہتا ہے. تو وہ حبشی غلام کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے سونے چاندی کی ضرورت نہیں, یا رسول اللہ مجھے جاؤ حشمت کی ضرورت نہیں, یا رسول اللہ مجھے بینک بیلنس کی ضرورت نہیں. میرے آقا میری یہ خواہش ہے اور وہ یہ ہے کہ میرے آقا میں کالا ہوں, مجھے گورا بنا دو. آقا میں کالا ہوں. حبشی کہتے ہیں کالے کو, کسے کہتے ہیں؟ کالے کو حبشی بولتے ہیں. آقا نے فرمایا, حبشی غلام کہنے لگا آقا بس میری یہ خواہش یہ ہے کہ میں کالا ہوں, مجھے گورا بنا دیجیے. میرے آقا علی کا صلاۃ والسلام کا ذرا کمال دیکھو, میرے آقا کی عظمت دیکھو, میرے آقا کی شان دیکھو, میرے آقا کی بلندی دیکھو, میرے آقا کی رفعت دیکھو, میرے آقا کا کمال دیکھو. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی غلام کے اوپر اپنا دست پاک پھیر دیا. قسم خدا کی وہ پہلے کالا تھا اب گورا ہو گیا. یہ میرے آقا کا کمال ہے, اب وہ گورا ہو گیا. اب وہ حبشی غلام وہاں سے جانے لگا, لیکن جانے سے پہلے پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ایک میں گزارش اور کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ میرے مالک کے لیے بھی دعا فرما دے کہ وہ بھی داخل اسلام ہو جائے. میرے آقا نے دعا فرما دی. اب وہ حبشی غلام جانے لگا. جیسے ہی وہ حبشی غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں پہنچا, جب مالک کے سامنے پہنچا تو اس کے مالک نے پہچاننے سے انکار کر دیا. کہا تو کون ہے, کہا تو کون ہے, کہا تو کون ہے, کہا تو کون ہے, کہا میں تجھے نہیں پہچانتا. تو حبشی غلام کہنے لگا یہ مالک اپنا مشکیزہ دیکھو, اپنی اونٹنی دیکھو, یہ اونٹنی بھی تمہاری ہے, مشکیزہ بھی تمہارا ہے. مالک نے جب اپنا مشکیزہ دیکھا تو مالک کہنے لگا یہ مشکیزہ بھی ہمارا, اونٹنی بھی ہماری. غلام کہنے لگا میں بھی تمہارا. تو مالک کہنے لگا تو پھر تیرے چہرے پر انقلاب کیسا, تیرے چہرے پہ انقلاب کیسا. مالک بولا تو گیا تھا تو کالا تھا, لیکن تو گورا کیسے بن گیا. تو وہ غلام کہنے لگا اے میرے مالک وجہ یہ ہے کہ جب میں گیا تھا تو تیرا غلام تھا, لیکن اب میں جب واپس ہوا ہوں تو مدینے کے تاجدار کا غلام بن کر کے واپس ہوا ہوں.